رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ذوق سے ذرا مل کے صلی اللہ اتری ہوئی ہے فرش پہ بارات نور کی اتری ہوئی ہے فرش پہ بارات نور کی یہ مہتدا ہے یا کوئی وادی سرور محفل سجی ہوئی ہے یہ میرے حضور میرا بھی دل یہی تھا مگر میں چاہتا تھا کہ آپ کو سجی سے بلائیں میرا بھی دل یہ تھا کہ آپ یہاں پہ قریب آ جائیں مگر چونکہ یہ اللہ والے ہیں حقیقی معنوں میں اللہ والے ہیں حضور کی آل بھی ہے اور چونکہ ہمیں منع فرمایا گیا ہے بزرگوں نے تربیت کی ہے کہ جب حضور کی نعت پڑھنی ہے تو صرف توجہ حضور کے ذکر کی طرف ہونی چاہیے تو بڑا دل کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آ جائیں تو الحمدللہ قبلہ شاہ صاحب نے طرف فرما دیا تو سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں تو بہت اچھا چل رہا ہے ماشاءاللہ سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب دلوں میں سرور آئے ہیں سب کے چہروں پہ نور آئے ہیں سب دلوں میں سرور آئے ہیں تو مان جو سجن کے محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں مان جو سجن کے محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں مان جو سجن کے محفل میں کملی والے حضور آئے ہیں حضور آئے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے صلی اللہ علیہ عمومی طور پہ اس کلام کو میں اقدام پہ محفل پڑھتا ہوں ابھی بھی ادھر سے ختم بھی ہو گیا اسی سے آغاز کرتا ہوں تاکہ سادات کی بارگاہ سے جو دعا میسر آئی ہے اس کا ماحول محفل میں محسوس ہوا وہ زندہ ہے وہ زندہ روزے میں وہ
آیات سرمدی کے ساتھ روزے میں تو پڑھے جب بھی کوئی صلی اللہ سرکار سنتے ہیں، پڑھے جب بھی کوئی صلی اللہ سرکار، شامل ہو جائے نا، پڑھے جب بھی کوئی صلی اللہ سرکار سنتے ہیں، پڑھے جب بھی کوئی صلی اللہ سرکار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، اور میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ کلام مظفر واقعی کا ہے، اور اس پہ اشعار نام شہزاد الجدید صاحب نے بھی لکھے، جو میں نے پہلا شعر پڑھا نا شاہ صاحب، وہ زندہ ہیں حیات سرمدی کے ساتھ۔ میں نے مظفر واقعی صاحب کی خدمت میں عرض کی، 20 سال ہو گئے اس کلام کو پڑھتے ہوئے سیدی، میں نے عرض کی حضور آپ نے لکھا سرکار سنتے ہیں، سرکار سنتے ہیں، یہ نہیں لکھا کہ سرکار کتنی بار سنتے ہیں، ایک بار کہیے نا سبحان اللہ۔ تو مظفر واقعی نے مجھے تسلی دی، تشفی کہتے ہیں، آگے پڑھیں آپ کو سب جواب مل جائے گا۔ سنیے جواب کیا ملا، میں صدقے جاؤں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار، پکاریے نا، پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار کیسے سنتے ہیں کہ بکھری پڑی ہے کعبہ میں خوشبو گلی گلی، بکھری پڑی ہے کعبہ میں خوشبو گلی گلی، جیسے ادھر سے گزرے ہیں آقا ابھی ابھی، جیسے ادھر سے گزرے ہیں آقا ابھی ابھی، سورج اتر کے جیسے میرے گھر میں آ گیا، سورج اتر کے جیسے میرے گھر میں آ گیا، جب بھی میری زبان سے نکلا نبی نبی، جب بھی میری زبان سے، آپ نے کہنا ہے نبی نبی، جب بھی میری زبان سے نکلا نبی نبی، اور میرے موضوع کا شعر کہ پکارو چاہے کتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، میرا موضوع کا شعر کہ پاس ادب سے میں نے، پاس ادب سے میں نے وہاں کچھ نہیں کہا، پاس ادب سے میں نے وہاں کچھ نہیں کہا، لیکن مجھے یقین ہے میری سنی گئی، کہ پکارو چاہے کتنی بار
پکارو چاہے کتنی بار وہ ہے بار سنتے غم حبیب کو سینے میں پال رکھا ہے خدا کا شکر ہے خدا کا شکر ہے گدڑی میں لال رکھا ہے ہر پڑے وقت میں امداد میری فرمائی میرا حضور نے کتنا خیال رکھا ہے پکارو چاہے کتنی بار پکارو چاہے کتنی مل کے ذرا محبت سے پکارو چاہے کتنی بار نا نیند بگایا بن دیئے نا دکھڑے سنایا بن دیئے نا تسبیح ہلایا بن دیئے نا سر نو چکایا بن دیئے اللہ دیا سوڑیا 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 محبوبہ گل تیرے بنایا بن دیئے پکارو چاہے کتنی بار وہ ہے بار سنتے ہیں پکارو چاہے کتنی بار وہ ہے بار سنتے خالی سنتے نہیں ہیں اگر کرم فرمائیں لجپالی فرمائیں راضی ہو جائیں تو ملاقات بھی کر لیتے ہیں سبحان اللہ ہمارے اس قابل کا نہیں ہے مگر وہ تو لجپال ہے نا تو جب کرم نوازی ہو جاتی ہے ملاقات ہوتی ہے تو مظفر بارتی شاہ کی طرف جاتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ یوں ملتے ہیں جیسے زندگی میں کوئی ملتا ہے وہ سنتے ہیں ہر ایک کی اور سرے دربار سنتے ہیں وہ سنتے ہیں ہر ایک کی اور سرے دربار اور ایک پیغام کے ساتھ اس کلام کو مکمل کرتا ہوں جناب شہزاد مجدد جی لکھتے ہیں کہ ادب منحوس رب اظہار میں لغزش نہ ہو جائے ادب منحوس رب اظہار میں لغزش نہ ہو تیرا ہر لفظ اے مدحا سرا سرکار سنتے ہیں تیرا ہر لفظ اے مدحا سرا سرکار سنتے کروں تجھ سے میں کیوں کر التجا سرکار ایک بات لگیں گے سبحان اللہ اگر آپ کو لطف آ رہا ہے تو پھر کہیے ذرا محبت سے سبحان اللہ پیغام دیکھیے کروں تجھ سے میں کیوں کر التجا کروں تجھ سے میں کیوں کر التجا سرکار سنتے ہیں تو اپنا کام کر تو اپنا کام کر بادے سبا سرکار سنتے ہیں تو اپنا کام کر بادے سبا سرکار سنتے ہیں کروں تجھ سے میں کیوں کر التجا سرکار سنتے
اپنا کام کر، تم اپنا کام کر، والے سبا سرکار مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، تو میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے اور اللہ کے فضل سے حاضری ہو گئی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آپ گھنٹے پڑھتے ہیں، آپ کو لطف نہیں آتا، مگر جو جس اسکول آف تھاٹ سے ہمارا تعلق ہے وہاں پہ درود پاک سے حاضری ہو جاتی ہے، اور جب سادات بیٹھے ہوں نہ تاریخ کی عادت ہے، 30 سال ہو گئے ہیں کبھی کسی کے لگی ٹوٹی نہیں کی حضور کا ممبر پہ بیٹھ، مگر جب حضور کی آل کی باری آتی ہے تو پھر ہمارے لب خاموش نہیں رہتے۔ میرا یہ یقین ہے کہ حاضری ہو گئی ہے، مگر ایک تازہ اور نئے کلام کے چند اشعار ہو کے ابھی انشاءاللہ 1-2 دن میں ریلیز بھی ہوگا، بالکل تازہ، اس میں حضور کی آل کا بھی ذکر ہے، نعت بھی ہے، اور حضور کی آل کی منقبت بھی اسی میں شامل ہے، اسی سے میں حاضری مکمل کر دوں گا۔ اچھا آپ کے اوپر وہ بھی اختتام اسی پہ کر دیں گے۔ سیدی یہ دیکھیے گا ایک بالکل تازہ آپ ہی کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے سید حسنین الثقلین ہیں، حسنی سید، ان کا لکھا ہوا یہ تازہ کلام ہے۔ کہنے لگا بھور کے تجھے راستہ دیا، کہنے لگا، توجہ کیجیے گا پھر آپ کو لطف آئے گا، کہنے لگا بھور دیا، طارق صاحب کب؟ میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ، آپ بھی کہنا، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا، میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا۔ ملک طارق صاحب اکیلے حضور کا میلاد میں منا رہے، کائنات کی ہر چیز حضور کا میلاد منا رہی ہے، اور یہ بھی سعادت میں شامل ہے۔ کون کون میلاد منا رہا ہے؟ شاعر نے مختصر بیان کیا ہے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں ان کی نعت کی سب اپنے رنگ میں، کہتے ہیں ان کی نعت کی سب اپنے رنگ میں، کون کون؟ مہتاب آفتاب گلستان سوار کیا، مہتاب آفتاب گلستان سوار کیا، مہتاب آفتاب گلستان سوار کیا، اور طیبہ بلا کے مجھ سے گناہ
بلا کے مجھ سے گناہگار شخص کو آقا نے اپنا گنبد خضرا دکھا دیا آقا نے اپنا گنبد خضرا دکھا دیا آقا نے اپنا گنبد خضرا دکھا دیا. اس شعر کے لیے کلام کو پڑھا ہے عظیم بھائی دیکھیے گا شعر. جب یہ کلام لکھا گیا تو میں نے حسنی سید کی خدمت کی عرض کی حضور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا بھی تذکرہ ذرا ہو جائے تو پھر یہ اشعار لکھے گئے. پہلا شعر. اس بات پر لحد میں شہیدی بھی خوش ہوئے اس بات پر لحد میں شہیدی بھی خوش ہوئے اس بات پر ہم نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا ہم نے انہیں علی کا قصیدہ سنا. آپ کو سمجھ نہیں آئی شعر بہت بڑا شعر ہے. اگر آپ توجہ سے سنیں گے جنہیں سمجھ آئی ہے بعض بات بھی آ گئی. آپ سے بھی دعا چاہیے کہیے ایک بار ذرا سبحان اللہ. قبر میں چلے گئے ہیں اور وہاں پہ سوال و جواب کی نشست چل رہی ہے تو حضور کا امتی جو حضور کا ثنا خان ہے جنہیں ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی وہ کیا کرے گا. اس بات پر لحد میں شہیدی بھی خوش ہوئے اس بات پر لحد میں شہیدی بھی خوش ہوئے کس بات پر کہ ہم نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا ہم نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا ہم نے انہیں علی کا قصیدہ سنا دیا. اور یوں مست ہے کہ ہم کو اپنی خبر نہیں یوں مست ہے کہ ہم کو اپنی خبر نہیں کیوں ایک گھونٹ اپنی دید کا ایسا پلا دیا ایک گھونٹ اپنی دید کا ایسا پلا دیا ایک گھونٹ اپنی دید کا ایسا پلا دیا. اور حاصل کلام سے حضور کی آل کی بارگاہ میں پر نور کر رہے ہیں 72 چراغ پر نور کر رہے ہیں 72 چراغ کہنے لگا حسین سے کہنے لگا حسین سے یہ بجھتا ہوا دیا کہنے لگا حسین سے بجھتا ہوا دیا کہنے لگا حسین سے بجھتا حسنی تو کھا رہا ہے فقط آپ کا دیا حسنی تو کھا رہا ہے فقط آپ کا دیا کہنے لگا خبر کہ تجھے
حق کے صدقے سب کی مشکلیں آسان فرمائے. ساری امت پریشان ہے بہت. ابھی مجھے ایک میسج آیا اسپین سے کسی دوست کا کہ 6 ماہ کے لیے وہاں پہ جو ہے نا وہ لاک ڈاؤن لگ گیا ہے اسپین سے. ابھی یہاں محفل بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے حالات ہیں. میں چاہتا ہوں حضور کا ذکر ہے سہارا لے لیں. ایک مرتبہ اس مشورے کو سارے دہرا لیں. یہ عام کلام نہیں ہے مگر یہ خاص لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں, دعائیں ہیں. اسے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. میں پڑھتا ہوں, آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں. یہ دعا بھی ہے اور نعت بھی. کیا کہ کہنے لگا بھور کے تجھے راستہ دیا, مل کے کہنے لگا بھور کے تجھے راستہ. ایسا لگا ہے جیسے نغمہ گا جا رہا. کہیے کہنے تجھے راستہ دیا. کب میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا. آواز آئے. میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا. میں نے اسے حضور کا جب واسطہ دیا. حفیظ طائب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرتضی کے کلام کے لیے مجھے حکم ہے اس کا ایک شعر. اچھا قبلہ سیدی فرما رہے ہیں کہ اب آپ چونکہ تشریف لا رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر آپ آگے آ جائیں تو آنے والے معزز جو مہمان ہیں انہیں سہولت مل جائے گی بیٹھنے میں, کیونکہ جگہ آگے کافی ہے. درود پاک پڑھتے ہوئے آگے آ جائیں. صلی اللہ علیہ لوگ سے پڑھیں صلی اللہ علیہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ خوشبو سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا تجھ سا
دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کری خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کری آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ میری حاضری مکمل نہیں ہوئی ابھی سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضری پیش کی جائے ان کے شہزادے تشریف فرما ہے دو شعر اپنے پڑھے ہوئے جناب حضرت سائنس چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے اور حضور میں نے یہ کلام پڑھا اور اس کے وسیلے صدقے سے اللہ نے پوری دنیا میں بڑی عزت سے نوازا دو شعر میں سلام اے سرورے کونوں مکاں کی لاڈلی بیٹی سلام اے سرورے کونوں مکاں کی لاڈلی بیٹی سلام اے سید ہر دو جہاں کی لاڈلی بیٹی سلام اے سید ہر دو جہاں کی لاڈلی بیٹی اور میرا آج کا آخری شعر اور قیمتی شعر کہ سلام اس پر میرا ہے کام کر دیتا ہے نام اس کا سلام اس پر میرا ہر کام کر دیتا ہے نام اس کا کیوں کہ میری امی کنیز اس کی میرا والد غلام اس کا میری امی کنیز اس کی میرا والد غلام کیا سیدی فرما رہے ہیں کہ سیدہ کا نام آئے اور ہوائیں چلنا شروع ہوئے سلام اس پر میرا ہے کام کر دیتا ہے نام اس کا سلام اس پر میرا ہر کام کر دیتا ہے نام اس کا آپ بھی شامل ہوں میری امی کنیز اس کی میری امی کنیز اس کی میرا والد غلام اس کا میری امی کنیز ان کی میرا والد غلام اس کا کہیے میری امی کنیز ان کی میرا والد غلام ان کا میری امی کنیز ان کی میرا والد غلام ان کا
کنیز ان کی میرا والد غلام ان کا اللہ ہمیں اسی غلامی میں زندہ رکھے اور اسی غلامی میں موت نصیب فرمائے ڈرائیور بھی آتا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے تو بس اتنا کمال دے کوئی ضبط دے نہ جلال دے مجھے تو بس اتنا کمال دے ہر ایک دل کی صدا بنو کہ زمانہ میری مثال دے تیری رحمتوں کا نزول ہو میری محنتوں کا صلہ ملے مجھے مال و زر کی حوث نہ ہو مجھے تو بس رزق حلال دے میرے ذہن میں تیرا فکر ہو میری سانس میں تیرا ذکر ہو تیرا خوف میری نجات ہو سبھی خوف دل سے نکال دے اور تیری بارگاہ میں اے خدا میری روز و شب ہے یہی دعا تو رحیم ہے تو کریم ہے تو سبھی بلاؤں کو ٹال دے اس خوبصورت دعا کے بعد کروڑوں درود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور ایک جو پہلی نعت میں نے لکھی اس کے چند شعر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ تلخی ایام نے جب بھی ستایا ہے مجھے تلخی ایام نے جب بھی ستایا ہے مجھے ان کا دستے کرم تھامنے آیا ہے مجھے تلخی ایام نے جب بھی ستایا ہے مجھے ان کا دستے کرم تھامنے آیا ہے مجھے میرے اعمال تو لے جاتے جہنم میں مگر آپ کی نظر کرم نے بچایا ہے مجھے اور غم دنیا سے ٹوٹ کے بکھرا جب بھی میں غم دنیا سے ٹوٹ کے بکھرا جب بھی میں آپ کے عشق نے پھر سے اٹھایا ہے مجھے اور ان کا کرم عام ہے یہ سچ ہے دلاور ان کا کرم عام ہے یہ سچ ہے دلاور سب سے نکما ہوں پھر بھی نبھایا ہے مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں محبت تو عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے پاکستان کی بہت ہی معروف آواز جناب محترم محمد ارشد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ جناب پیر طریقت محترم حسین محبوب صاحب گیلانی مدد اللہ والی تشریف فرما ہے یہ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کی یہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زیر صدارت منعقد ہو رہی ہے میں اپنے اگلے نعت خواں کو دعوت دوں گا محمد عاطف جناب محترم محمد عاطف صاحب تشریف لاتے ہیں اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و عقیدت کے پھول شامل کرتے ہیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ تمام آبا کی خوش نصیبی ایک ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو شروع ہو چکا اور میرے لیے ایک بڑی بات ہے کہ عالم نبی اولاد علی قبلہ علیہ شان حضرت سید حسنین محبوب گیلانی شاہ صاحب زحمت برکاتہ قدسیہ آپ کے زیر سایہ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں میرے نہایت عزیز دوست میرے ساتھی میرے رفیق حافظ عظیم رضا قاضی ان کا شکر گزار ہوں. آپ کے حکم پر یہ حاضری ہے آپ کے مدد خانہ پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کا آنا مل بیٹھنا پڑھنا سننا اپنی پاک اور مقدس حضور فرمائے. چند لمحوں کی حاضری محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرما دیجیے. پڑھیے صلی اللہ علیہ
کیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب صلی اللہ علیہ چاند کو تو پھر جوڑنے والے چاند کو تو ہم بھی ٹوٹی تقدیر لیے بیٹھے ہم بھی ٹوٹی تقدیر لیے بیٹھے اپنی تقدیر کو جوڑیے مقدر بنائیے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مکمل سب شامل ہو جائیں آپ کو یوں لگے گا کہ آپ کے دل کی بات ہے جبکہ یہ میرے دل کی بات ہے تو سب شامل ہو جائیں یہ ناز انداز ہمارے نہیں ہوتے مل کر سب شامل ہو یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں
ٹھاٹھ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے، ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے۔ اس طرح کا دعا شاہ چھوڑ کر میں ایک شعر سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا، مل کر سب شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ نبی دل یا چین فاطمہ ملکہ کونین فاطمہ، نبی دل دا چین فاطمہ، سیدہ ملکہ کونین فاطمہ، نبی دل دا چین فاطمہ۔ حسن تیرا پہلا لاڈلا، حسن تیرا پہلا لاڈلا، دوسرا حسین فاطمہ، دوسرا حسین سے ملکہ کونین سیدہ، نبی دل دا چین سیدہ فاطمہ سیدہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ رنگ و بوئے کائنات میلاد کا صدقہ ہے، رنگ و بوئے کائنات میلاد کا صدقہ ہے، دن اور یہ رات میلاد کا صدقہ ہے۔ چار سو پھیلی ہے یہ جو روشنی، چار سو پھیلی ہے یہ جو روشنی، اور رحمتوں کی برسات میلاد کا صدقہ ہے۔ یہ چاند سورج یہ زمین اور آسمان، یہ چاند سورج یہ زمین اور آسمان، ان کے اندر جو کچھ بھی ہے پنہاں، آنکھوں سے ہماری جو کچھ ہے نہاں، جو کچھ چھپا ہے وہ ہے جو عیاں، مانتے ہیں یہ اہل ایمان میلاد کا صدقہ ہے۔ اور فرشتے بھی میلاد ان کا مناتے ہیں، فرشتے بھی میلاد ان کا مناتے ہیں، حور و غلمان بھی میلاد ان کا مناتے ہیں، چرند پرند اور درخت بھی سارے، جن و انسان بھی میلاد ان کا مناتے ہیں، اور کلیاں چٹک کر میلاد مناتی ہیں، کلیاں چٹک کر میلاد مناتی ہیں، تارے چمک کر میلاد مناتے ہیں، پھول مہک کر میلاد مناتے ہیں، عشاق مہک کر میلاد مناتے ہیں، اور لمحات نے رک رک کر میلاد منایا ہے، لمحات نے رک رک کر میلاد منایا ہے، کعبے نے جھک جھک کر میلاد منایا ہے، اور میلاد منانے کو حوروں کی کتار آئی، میلاد منانے کو حوروں کی کتار آئی، میلاد منانے کو صحرا میں بہار آئی، اور میلاد نے بخشی ہے انسان کو زیبائی، میلاد نے بخشی ہے انسان کو زیبائی، میلاد نے بخشی ہے ہر آنکھ کو بینائی، میلاد نے بخشی ہے ہر آنکھ کو بینائی۔ معبود اکیلا تھا عبد نہ عبادت تھی، معبود اکیلا تھا عبد نہ عبادت تھی، مسجود اکیلا تھا سجدہ نہ اطاعت تھی۔ میلاد نے جیون کا میلہ یہ سجایا ہے، میلاد نے جیون کا میلہ یہ سجایا ہے، تخلیق محمد نے دنیا کو بسایا ہے، اور میلاد کی دھومیں تو خود رب نے مچائی ہیں، میلاد کی دھومیں تو خود رب نے مچائی ہیں۔ میلاد سے لڑنا ہو جلنا ہو تو جل جاؤ، اس نور سے مولا نے دھرتی کو بنایا ہے،
گر نور کے منکر ہو تو دھرتی سے نکل جاؤ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں میزبان مجلس جناب محترم محمد عظیم رضا قادری عطاری. بہت ہی خوبصورت آواز, بہت محبت, ادب اور شوق سے محبت نعت شریف رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرماتے ہیں. اور ملک طارق صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ محترم محمد عظیم کی پیدائش سے پہلے طارق صاحب کی والدہ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دیں گے اور وہ نعتیں پڑھیں گے. اور الحمدللہ بہت ہی خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. محبتوں کو دل کے پھول شہر کرنے کے لیے محمد عظیم رضا قادری میزبان مجلس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. الحمدللہ آج ایک مرتبہ پھر سرکار الوقار علیہ السلام کا میلاد پاک اس گھر پہ سجایا جا رہا ہے. بالخصوص آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت سے, بلکہ قیمتی تو یہ ہے کہ جس میں سرکار وقار علیہ السلام کے ذکر کی مجلس میں آپ سب احباب بیٹھے ہیں. بالخصوص بہت شکریہ ادا کروں گا پیر سید حسین محبوب بلانی شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے وقت نکالا اور اس محفل اس دعوت کے لیے جلوہ فرما ہوئے. دعا گو اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت اس محفل پاک کو اپنے بلند مقبول بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. بہت سے اشاعت بیٹھے ہیں, ایک ایک کا نام لیا بہت وقت لگ جائے گا. بس دعا گو اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت عزت سب کی حاضری کو اپنے بلند مقبول بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. میاں منشا صاحب تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تمام احباب ایک مرتبہ اس عقیدت اس محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں, میرے آقا مدینے سنیں, ان کی اعلیٰ صلوات اللہ کو سلام. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پنجتن کے گھرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو, عظمت تو ذرا دیکھو, سرنے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. سرنے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. اڑاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور جس کا بڑی دنیا میں کوئی بھی نہیں والی, کوئی بھی نہیں والی.
کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ تیرے گھر میں کیا بات مولا، تیرے گھر میں کیا بات مولا، سبحان اللہ، تیرے گھر میں کیا بات مولا، تیرے گھر میں کیا بات مولا، عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، جب انسان کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہی نہیں آتا کہ میں اس جگہ پر ہوں جہاں ساری زندگی سپنے دیکھتا رہا آنے، سبحان اللہ، تو جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو شاعر نے کیا منظر کشی کی کہ غیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو کہ لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بولو اللہ اکبر اللہ اکبر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس
ایک صدا دی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر بس ایک صدا دی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اور بے جان جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بے جان جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مولا یہ شیر میرے ساتھ مل کر پڑھے مولا ان سے 30 سال حجر اسود کا بوسہ نصیب فرما دے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر ایک بات کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے اللہ اکبر کی صدا لگانی ہے کہ در و دیوار گونج اٹھے اللہ اور بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز کے سبحان اللہ سبحان اللہ ہماری محفل کی خوش قسمتی کہ عامر بھائی نثار کیٹرنگ والے جلوہ فرما ہوئے اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں تو تمام احباب ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ یا حدود تاج سدرا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ نہیں حضور جانتے ہیں آپ بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ حضور یہ بھی جانتے ہیں جو خاموش ہے حضور یہ بھی جانتے ہیں تو کوئی زبان خاموش نہ رہے مل کے کہ یہ سبحان اللہ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے جانتے ہیں کہاں ہے شیخ اللہ جانتے ہیں
کر سبحان اللہ بروز حشر شفاعت کریں گے چم چم کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن شفاعت کریں گے لیکن اگر ہوا عامر بھائی اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں بلا بھی سکے اور خود وہ آ بھی سکے بلا بھی سکے اور خود وہ آ بھی سکے ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں غلام کے گھر ہی سرکار آتے ہیں سرکار کا عاشق ہے سرکار بھی اسی کے گھر سے تشریف لے کے جاتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طاہر سے زیادہ حضور جانتے ہیں تمام احباب سے گزارش ہے کہ ذرا قریب قریب تشریف لیں تاکہ جو پیچھے احباب کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں آپ سب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیے آگے محفل میں بیٹھ جائیے شاہ صاحب ایک بہت خوبصورت کلام مدینہ پاک کی حاضری کے حوالے سے یا جتنے بھی عشاقاء بیٹھے ہیں سبھی کا پسندیدہ کلام سماعت فرمائیے گا کہ در نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ در نبی پر بڑا رہوں گا بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھلے گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا حضور ایسا کوئی انتظام ہو
हर से मतलब मिले का जब तक ना दिल का मतलब किए जाऊंगा हर से मतलब मिले का जब तक ना दिल का मतलब नशा में मतलब की सुबह होगी न ये फसाना तमाम होगा नशा में मतलब की सुबह होगी न ये फसाना तमाम होगा गर नबी पर पड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा और इसी तरह बेची रहा हूँ यही तमन्ना निगाहे लुत्फो करम ना होगी आका निगाहे लुत्फो करम ना होगी आका निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा दर नबी पर पड़ा रहूंगा बड़े ही रहने से काम होगा बुलंद आवाज के सुभान अल्लाह। पंजाबी का एक बहुत ही खूबसूरत कलाम ये अपने वालिद मोहतरम को डेडिकेट करूंगा। मलिक साहब का पसंदीदा कलाम है, समाअत फरमाइए। तेरा काम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा काम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा काम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह तेरा काम तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह हलीमा कर कदी देखे कदी सरकार नूं देखे हलीमा कर कदी देखे कदी सरकार नूं देखे कदी कर लूं कदी सरकार कदी कर लूं कदी सरकार कदी कर लूं कदी सरकार हलीमा कर कदी देखे कदी सरकार नूं देखे मैं केड़ी से तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह मैं केड़ी से तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह मैं केड़ी से तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। और सुना गया घर तशरीफ लाते हैं यकीनन आप अगर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं मेरे घर में हो जाए जरा या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए जरा या रसूल अल्लाह मेरे घर में
بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، جگہ پاک میرے ابو ایوب دیوان کو سرکار کرم کی نظر اس غریب خانے میں بھی ڈالی، جگہ پاک میرے ابو ایوب دیوان کو، مقدر اوسدا کی تو لے آوا یا رسول اللہ، مقدر اوسدا کی تو لے آوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ ایک بار مل کر گونج پڑ جائے، تیرا کعبہ میں تیرے گیت میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، تیرا کعبہ میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ، رسول اللہ۔ آخر میں کیونکہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، ایک بہت خوبصورت کلام پیش کروں گا، لیکن جھوم جھوم کر اپنے ہاتھوں کو جھنڈے بنا کر مل کے پڑھیے گا، چاروں طرف نور چھایا، تیرا سبحان اللہ، سرکار کی آمد کی جتنی خوشی ہے اتنی محبت سے دائیں ہاتھ بلند کر کے کہیے سبحان اللہ، چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، آیا چاروں طرف نور چھایا، آقا کا میلاد آیا، خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا، آیا خوشیوں کا پیغام لایا، لایا آقا کا میلاد آیا، بولو اللہ 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 اللہ، سرکار کی آمد کی جتنی خوشی ہے نا اتنی محبت کے ساتھ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنی ہے، اللہ 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 اللہ، شمس و قمر اور تارے کیوں نہ ہو خوش آج سارے، انہی سے تو نور پایا، پایا آقا کا میلاد آیا، انہی سے تو نور پایا، پایا آقا کا میلاد آیا، اللہ 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 سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالق کا سفر تو میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، غوث
مجلس اندر پڑھنا آپ کو سونا اپنے بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. انشاءاللہ 11 بجے دعا ہوگی, پھر انشاءاللہ لنگر پاک کا اہتمام ہوگا, ابھی انشاءاللہ بیان ہوگا. دلاور صاحب دعوت دیتے ہیں. بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی, بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی, آنکھوں میں مدینے کی گلی تھی ابھی ابھی. جبریل امین بھی پوچھ رہے تھے یہ کس نے نعت نبی پڑھی تھی ابھی ابھی. سبحان اللہ. مدینے کی گلی کی بات ہو گئی تو ایک جو چند ایک میں نے کلام لکھے شاہ صاحب, ان میں سب سے جو میرا فیورٹ کلام ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا. پھر اس کے بعد دعوت خطاب دینے سے پہلے شاہ صاحب پھر ایسے صاحب کو دعوت خطاب ہوگا. یہ ایک تخیلاتی سفر ہے مدینہ پاک کا, سارے اشاق بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ظاہر سب محبت سے سنیں گے اور اپنے آپ کو میرے ساتھ ٹریول کرتا ہوا محسوس کریں گے. تخیل سے ایک روز میں نے کہا, تخیل سے ایک روز میں نے کہا شہر نبی میں مجھے لے جا دے. ہاتھ میرا اس نے پکڑا اور مدینے کی طرف چل پڑا. اونٹنی میں مجھے اس نے بٹھا دیا, رستہ مدینے کا اس کو دکھا دیا. اونٹنی سوئے مدینہ چلنے لگی, کیفیت دل کی اب بدلنے لگی. سفر رفتہ رفتہ طے ہوتا رہا, قریب تر ان کے میں ہوتا رہا. جب احد نظر آنے لگا دیکھ کر دل ڈگمگانے لگا. شہر نبی میں جو داخل ہوا میرا تو ہوش ہی اڑ گیا. عجیب دھڑکنے تھی دل کی, کمال کپ کپی تھی روح کی. سیل عشق رواں ہوتا گیا, میں تو بس حیران ہوتا گیا. اور گلیوں میں مدینے کی گھومتا رہا, کفے پائے حضور کو چومتا رہا. نکھری نکھری فضا لگ رہی تھی, معطر معطر ہوا لگ رہی تھی. مسجد نبی کی سمت میں جا رہا تھا, ایک مجرم کی طرح میں گھبرا رہا تھا. تو دل نے میرے یہ کہا مجھ کو حاضری کا سلیقہ نہیں ہے تجھ کو. جنت البقیع میں حاضری دے پہلے, خاتون جنت سے اجازت لے پہلے. سلام کر پہلے دختر رسول کو, تکنا پھر تم روضہ رسول کو. تو جنت البقیع میں حاضری دے کر خاتون جنت سے اجازت لے کر میں بڑھنے لگا روضے کی جانب. دل اچھلنے لگا روضے کی جانب. باب السلام سے میں داخل ہوا, مسجد عہد نبوی میں داخل ہوا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کا پورشن ہے نا, اور باب السلام سے داخل ہوتے ہیں سلام کے لیے. باب السلام سے میں داخل ہوا, مسجد عہد نبوی میں داخل ہوا. ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے, جانے کتنے سجدے میں نے وہاں کیے. ستون عائشہ کو بھی چوما, ستون حنانہ کو بھی دیکھا. گو چشم تصور میں آقا کے زمانہ کو بھی دیکھا. تکلیہ منبر رسول کو, محراب رسول کی زیارت بھی کر لی. چبوترہ اصحاب صفا پر کچھ دیر عبادت بھی کر لی. اور اب حاضری تھی میری جالیوں کے سامنے, عجب کیفیت تھی میری جالیوں کے سامنے. گھنٹوں کھڑا میں روتا رہا, لڑیاں آنسوں کی پروتا رہا. اشکوں سے گناہوں کو دھوتا رہا, میں روتا رہا, میں روتا رہا. اور کلائمیکس ہے کہ وہ تو میرے ہی تھے ازل سے, وہ تو میرے ہی تھے ازل سے. آج میں ان کا ہوتا رہا, آج میں ان کا ہوتا رہا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. اپنے ویلنسیا ٹاؤن میں یکم ربیع الاول سے دیکھا ہوگا کہ ربیع الاول کی استقبال کے بینرز اور فلیکس لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. نیچے لکھا ہوگا بزم ذکر خیر الورا. یہ بزم ذکر خیر الورا ویلنسیا ٹاؤن کی ایک تنظیم ہے جو آج سے 2 سال قبل وجود میں لائی گئی, اور اس کا مقصد فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ اسی سلسلے کی یہ کڑی, یہ محفل بھی ہے اور یہ محافل ہوتی رہی. کل بھی محفل تھی, آج بھی ہے, کل بھی ہوگی. اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل انٹروڈکشن کروانے کے لیے میں گزارش کروں گا بزم ذکر خیر الورا کے ناظم دعوت و تربیت پروفیسر سید مبشر حسین قادری. پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہو گئی ڈاکٹر صاحب کی. پروفیسر ڈاکٹر سید مبشر حسین قادری صاحب تشریف لاتے ہیں, بزم ذکر خیر الورا کی ڈیٹیل تعارف کروائیں گے. اس کے بعد خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالی اور محفل اپنے اختتام کی طرف بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه المنتجبين المكرمين المخلصين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق اللہ و مولانا العظیم. محترم المقام حضرت قبلہ پیر سید محبوب حسنین شاہ صاحب، حسنین محبوب، یہ محبوب حسنین کے محبوب ہیں. تو بلا شک و شبہ محبوب کے حسنین ہیں، اور حسنین کے بھی محبوب ہیں، اور حسنین کے بھی محبوب ہیں. اور بلا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ عشق رسول کے فروغ کے لیے جتنا کام یہ کر رہے ہیں، ہر لمحہ ہر لحظہ زندگی کا انہوں نے تاجدار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، آپ کی مدح سرائی کے لیے، اس کی سرپرستی کے لیے وقف کیا ہوا. اللہ رب العزت کی ان کی عمر میں صحت کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے. اور بالخصوص پچھلے دنوں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا، ساری کائنات ان کی گرد راہ تک بھی نہیں پہنچ سکتی. ان کے تحفظ، ان کے تقدس کے لیے بھی یہ میدان عمل میں اترے. ہم انہیں خراج تحسین و تبریک پیش کرتے ہیں. تو معزز سامعین و حاضرین، جیسا کہ محترم دلاور بھائی نے آپ سے یہ گزارشات کر رہے تھے، اور احسن بھائی بھی تشریف فرما ہے، میں وقت تو نہیں لے سکتا، لیکن آپ سے یہ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب جہاں جو مجتمع ہیں، جمع ہیں، یہ صدقہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. حضور وجہ تخلیق کائنات ہے، حضور باعث ایجاد دو عالم ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو بربہ بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبی قلبی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ہم نے بزم ذکر خیر الورا کا جو اس کا ہم نے آغاز کیا ہے، تاکہ ہر شخص کے دل کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ہم اس کے دل کے اندر اس کو اجاگر کر سکیں. اس سلسلے میں ہماری یہ کوشش ہوتی ہے، 2 سال سے ہم اس لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. اس پلیٹ فارم سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر صاحب ذوق، ہر وہ شخص جس کے دل کے اندر تاجدار کائنات کی نسبت کا تھوڑا سا بھی خیال ہے، اس کے گھر کو ہم ان دنوں کے اندر یہ تاجدار کائنات کے ذکر سے منور و معطر کریں. تو اس لیے بزم ذکر خیر الورا الحمدللہ اب یہ سلسلہ جاری ہے. ربیع الاول کے تقریباً ہر دن مختلف لوگوں کے گھروں میں پروگرامز ہوتے ہیں، مختلف سکالرز ہیں. محترم احسن بھائی ہیں، کبھی میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کوئی اور گفتگو کرتا ہے. تو ہمارے جملہ جو عہدیداران ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ممبرز ہیں، اس کا انعقاد کرتے ہیں. تو میں آپ سب سے یہ التماس کروں گا کہ آپ اپنے جو ہیں اپنا اگر وہ شیڈول لینا چاہتے ہیں، یہ بغیر کسی طمع و لالچ کے، بغیر کسی ریا کے ہم یہ کوشش کرتے ہیں یہ ذکر اور اس کا جس طرح یہ اس کا جو ماند پڑتا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں سے اندر جو شمع عشق رسول ہے اس کو منہدم کیا جا رہا ہے، اس کو دوبارہ اثر اجاگر کیا جائے. اور ہر امتی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور علیہ السلام اللہ فرماتا ہے فضلا من اللہ و نعمہ، اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اور ساری ہماری خوشیاں، ہماری ہر چیز جو واسطہ ہے، جو توسل ہے، تصدق ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا. تو اس لیے بزم ذکر خیر الورا آپ کو ہر طرح فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. مطلب آپ کو خطیب بھی دے گی، نعت خوان بھی دے گی، آپ کو یہ ساؤنڈ سسٹم بھی دیتی ہے، کیٹرنگ کا سامان بھی دیتی ہے، بغیر کسی معاوضے کی.
آپ صرف اس کا کیا کریں, ہم کوئی آپ سے اس کی ڈیمانڈ نہیں کرتے, تو اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اور انشاءاللہ فرمائے گا بھی. تو اس سلسلے میں آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ پروگرام کے جو اختتام پر مجھ سے رابطہ کر لیں, تو میں ان کو اگر کسی گھر میں پروگرام کروانا ہے, کسی پارک میں, محلے میں, مسجد میں, انشاءاللہ ہمارا بھرپور تعاون ان کو حاصل ہوگا. کل بھی اور گروپ میں باقاعدہ ویلنسیا کا ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے, اس کے اندر بھی ان کو ایڈ کر دیا جائے گا جو بھی صاحبان ذوق ہیں, شاک ہیں, تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں. تو اس سلسلے میں اسی طرح 12 ربیع الاول کو انشاءاللہ جلوس بھی ہوگا اس ویلنسیا ٹاؤن میں, اس میں بھی آپ شریک ہوں, اور دیگر تمام محافل میں ہم اس کے لیے آپ سب کو مدعو کرتے ہیں, دعوت کرتے ہیں کہ آپ ہماری سرآنکھوں پر ان میں آپ لازماً شریک ہوں, اور یہ ورثہ, یہ سلسلہ ہے, آگے اپنی نسلوں تک منتقل کریں, ان کے عقائد کا تحفظ کریں, اور ان کو بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور تاجدار کائنات کی آل کی محبت سے ان کے دلوں کو منور کریں. تو اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے, تو اس کے بعد محترم میں بلکہ دعوت خطاب دے رہا ہوں. عظیم خطیب اور عظیم خطیب نقطہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ صاحب عمل خطیب ہیں, محترم حضرت علامہ احسن اویس مصطفی قادری صاحب. ان سے التماس ہے کہ اپنی منظوم اور منصور انداز سے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی فرمائیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سید السادات فخر السادات پاسبان عزت و ناموس سیدہ کائنات, طیبہ کائنات, طاہرہ کائنات, مطہرہ کائنات, مخدومہ کائنات, سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, قبلہ صاحبزادہ سید حسنین محبوب گیلانی بارسی دامن بقاتم عالیہ, اور ان کے ساتھ ایک اور سیدزادے جن کی آپ میٹھی میٹھی باتوں سے اور انداز دعوت سے متاثر کن لفظوں کے ساتھ, پر تاثیر لہجے کے ساتھ اور علم و محبت کے اس زیر و بم کے ساتھ ہم سب کو منور اور متصف کر رہے تھے, محترم پروفیسر ڈاکٹر سید مبشر کاظمی شاہ صاحب. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس محفل کے خادم جنہوں نے نوکری کی اور اس محفل کو سجایا, تمام رندوں کو بلایا ہے, تمام عاشقوں کو بلایا ہے کہ آ جاؤ اکٹھے بیٹھ کر حضور کا عشق کی باتیں کرتے ہیں, یار کی دیوانگی کی باتیں کریں, پروانے بن جائیں, مستانے بن جائیں, اور یہ محفل یوں رنگ عشق میں ڈوب جائے کہ ہر کوئی کہے کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں. جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف ثنائے شہ ابرار میں ہر لحظہ وہ ہر بار, ورنہ وہ سید عالی نسبی, ہاں وہی امی لقبی, ہاشمیوں مطلبیوں عربیوں قرشیوں مدن, اور کہاں ہم سے گناہگار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر, وہ مطہر, وہ منور, وہ مصفا, وہ مزکا, وہ مجلہ, در اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ آئے,
روئے شہ ابرار جن کے قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق کے گلزار ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک کی اسی آیا توصیف کی توصیف میں تفسیر میں تشریح میں توضیح میں شامل ہے ہر عہد کی زبان لب حسان رواحہ و لب فاطمہ زہرا و علی عابد بیمار بوسیری دہنے عرفی و جامی سب سرشار. اور کیا رنگ پیش کرتے ہیں ادیب رائے پور رحمت اللہ علیہ کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہے کہ پنجابی کہ میمن ہو کے گجراتی کہ ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. عشق کے رنگ میں رنگ جائے مہاجر ہو کے پختون بلوچی ہو کے بنگال کے گجرات کے میمن ہو کے ہندی ہو کے سندھی کسی خطے کی قبیلے کی زبان اس سے نہیں کوئی سروکار. جو پہن لیتا ہے ہر خام کو وہ پھول بنا لیتا ہے دنیا کو جھکا لیتا ہے کرتا ہے زمانے کو محبت کا وہ شکار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول پتی پتی پھول پھول یا رسول یا رسول حیدری یا غوثیہ یا رسول. عشق کے رنگ میں رنگ جائے جب کار کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار گرتے ہیں وہ توصیف و ثنائے شگے ابرار میں گھر لگ سگو گھربار ورنہ وہ سید علی نسبی مولی امی لقبی ہاشمیو مطلبیو عربیو قرشیو مدنی اور کہاں ہم سے گناہگار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت شعر کہ آرزو یہ ہے کہ وہ قلب و معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. آرزو یہ ہے کہ وہ قلب معطر و مطہر و منور و مصفا و مجلہ دور اعلیٰ جو نظر آئے کہیں جلوہ روئے شہ ابرار. جن کے قدموں کی چمک جن کے قدموں کی چمک سونے قدموں کی چمک پیارے قدموں کی چمک گورے قدموں کی چمک گورے 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 قدموں کی چمک چاند ستاروں میں نظر آئے جدھر سے وہ گزر جائے وہی راہ چمک جائے دمک جائے مہک جائے بنے رونق گلزار. عشق کے رنگ میں رنگ جاؤ میرے یار. آپ نے وقت دیا. طارق قطاری صاحب کے گھر پر محفل رنگ و نور بپا ہے اور یہ گھڑیاں جو دل کو عجیب مچلتا کر رہی ہیں. دل فگاری کی کیفیت ہے آنکھوں پر سیل رواں باقی جاری ہے اور یہ تڑپ اور یہ مچلنا بتا رہا ہے کہ یہ جگہ اس وقت ملک طارق قطاری صاحب کا گھر نہیں ہے یہ مثل عرش ہے کہ جس طرح رب عرش پر بیٹھ کر اپنی شان کے مطابق ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے. رب نے یہ توفیق ہم خاکیوں کو عطا فرمائی ہے کہ ہم بھی رب کی سنت ادا کرتے ہوئے ذکر مصطفیٰ وقت کی مناسبت اور الفاظ کو لہجوں کو سمیٹتے ہوئے اور سنبھال کر علم کے ساتھ ساتھ علم تو میرے پاس نہیں ہے ہاں علم والوں کی جوتیوں میں ضرور بیٹھا ہوں. اس ذوق و شوق اور سادات کی نظر سے یہ بات پیش کرتے ہوئے میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ لقد جاءکم
ताकीद यकीनन बेशक जाअकुम तुम्हारे पास आ गए रसूल मिन अनफुसिकुम तुम्ही में से बाअज़मत रसूल तशरीफ ले आए। तो ये बस में जिक्र खैरुल वरा सारे के सारी मुबारकबाद के मुस्तहिक बिलखुसूस मेरे बुजुर्ग मेरे मोहतरम इरशाद ताहिर साहब जो इस सारी बज़्म में जिक्र खैरुल वरा के रूह रहमा है और अजीम आका अलैहिस्सलाम की चाहत और निस्बत से वबस्तगी रखने वाले हैं। तो अर्ज कर रहा हूँ और उसके साथ साथ जितने भी मेहमान आने ग्रामी कदर मंशा चौधरी साहब को देख रहा हूँ, जितने भी जिनका नाम ना ले सकूं तो ये ना समझे कि मेरी उसमें मेरी कमजोरी है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लब पर या मेरी जुबान पे नाम आना बड़ी बात नहीं है, जिनके लिए आए हैं उनके रजिस्टर में लिखा जाना ज्यादा। अर्ज कर रहा हूँ, रब ने फरमाया लक़द जाअकुम यकीनन बेशक तुम्हारे पास आ गए रसूल मिन अनफुसिकुम तुम्ही में से बाअज़मत रसूल तशरीफ ले आए। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हम क्यों जश्न मनाएं? रब ने बताया तो मैं बताता हूँ मेरा नबी है कौन और मेरा नबी अपने उम्मत से कितना प्यार करता है। फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कहा उम्मती तुम बाद में मुज़्तरिब और परेशान किसी आज़माइश में होते हो, मेरा महबूब अपनी उम्मत की फिक्र में पहले मुज़्तरिब हो जाता है। उम्मती मुश्किल में बाद में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पहले मुज़्तरिब हो जाती है। और हरीसुन अलैकुम तुम्हारे लिए बड़े हरीस हैं। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम मोमिनों के लिए बड़े रऊफुर रहीम हैं। और अपने शायर के सदके में मैं इतनी बात कहूंगा कि क्या मतलब रब्बे बारी ताला फरमा रहा है मोमिनो मेरा महबूब अपनी उम्मत को बख्शवाने का कोई मौका जाने नहीं देता, जाने नहीं देता। मैं इस आखिरी हिस्से को पहले लेकर फिर लक़द जाअकुम पर जाऊंगा, उस पर इख्तिताम करने की कोशिश करूंगा वक्त के दायरे में रहते हुए। मैं पूछता हूँ मेराज की रतियन वो मुकाम जब महबूब और मुहिब की मुलाकात है, जिसको सैयद आला हज़रत ने क्या नक्शा खींचा, फरमाने लगे खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम दिखाओ क्यों कर तुझे वो आलम जब उनको झुरमट में लेके कुर्सी जीना का दूल्हा बना रहे थे, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों में भर लिए थे और बचा जो तलवों का उनके धोवन कि जब आका इस्लाम के कदमों का धोया गया तो धोवन बचा। फरिश्तों ने कहा करना क्या मालिक इस धोवन का? रब ने कहा करना क्या जन्नत का रंग रोगन बचा जो तलवों का उनके धोवन बना वो जन्नत का रंग रोगन जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजारे नूर के थे और उतार कर उनके रुख का सदका नूर का ये बट रहा था बाड़ा कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे और हिजाब उठने में लाखों पर्दे हर एक पर्दे में लाखों जलवे अजब घड़ी थी कि फस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अब वो मुकाम आया जहां पर अजीब मुलाकात इश्क थी, मुहिब और महबूब की मुलाकात हुदूद से बाहर थी। रब ने एक मुकाम पर आकर हुजूर रुक गए। भाई मेजबान एक जगह मेहमान रुक जाता है, मेजबान आके रसीद करता है। रब्बे करीम के महबूब भी रुक गए। आवाज आई किफ या मुहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, मेरे सोनिया जहां तक आना तेरा काम था रुक जा, अब तेरा रब खुद तेरे इस्तिकबाल के लिए दुरूद पढ़ता हुआ आगे अब अगर ज़हन में किबला शाह जी की मौजूदगी में अर्ज कर रहा हूँ, अगर ज़हन में क्वेश्चन ये सवाल आ जाए रब आगे बढ़ ऐसी बातें बना ली, ऐसी बातें बना ली, मर्जी की बातें नहीं, मर्जी नहीं है। मैं पूछता हूँ रब्बे करीम हर रात आखिरी पहर आसमानी दुनिया पर आ जाए तो बेशक 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 और इसी तरह शबे कदर में मगरिब के फौरन बाद आ जाए तो ठीक, हत्ता के हज के दिन यौमुल हज में अरफा के यौमुल अरफा के दिन के वक्त आसमानी दुनिया पर आ जाए तो ठीक, और उससे बढ़कर हमारी शारक के करीब हो तो ठीक। और जब हुजूर की बात आए तो ज़हनों में तशकीक आ जाए
تشکیک نہ لاؤ، اگر یہاں تک آ سکتا ہے تو وہاں تک اپنے محبوب کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہی عرض کر رہا ہوں، یہ وہ مقام مصطفیٰ ہے، اور رب چاہتا تو زمین پر محبوب سے ملاقات کر لیتا، مگر رب نے کہا نہیں، میں بتانا چاہتا ہوں جس طرح محبوب کو انتہاؤں سے نکال کر ملاقات کر رہا ہوں، اس کی شان بھی انتہاؤں میں نہیں آتی، اس لیے انتہاؤں سے نکال کر لے گیا، اور اس سے مقام بتانا تھا۔ اب وہاں پر عاشق معشوق اور محبوب اور محب کی ملاقات ہو، کسی تیسرے کا ذکر بتا، میں اپنے مرشد گرامی سے کو ملنے جائے، میں تو سچی بات کرتا ہوں، اپنی بات کر دیتا ہوں، مجھے کوئی کہ اپنے مرشد اور شیخ سے ملنے جائے تو کوئی کہنا میرا بھی سلام کہنا، میں سچی بات ہے ہو سکتا ہے ظاہراً کہوں گا، مگر وہاں جا کر کہوں گا پہلے میں اپنی غلطی کر لوں، پہلے میں اپنا دکھڑا تو سنا لوں، اور پھر بات تمہاری یاد رہی تو کر لوں گا۔ اور رب سے ملاقات، اتنی پاک ملاقات، وہاں کا تو پروٹوکول ہی اور ہے، وہاں تو کوئی دوسرا یاد نہیں آنا چاہیے، حتیٰ کہ قرآن میں رب نے کہا اپنے محبوب کو وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، محبوب یوں ذکر کر کے کٹ کے اس کا ہی ہو جا، اس مقام پر رب باری تعالیٰ سے ملاقات اور دیدار، اور رہا وہاں رب کریم پوچھ رہا ہے حبیب میرے لیے تحفہ کیا لایا ہے، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے مالک وہ تحفہ لایا ہوں جو تیری صفات میں نہیں ہے۔ کہا حبیب حالانکہ رب جانتا ہے، کہا کون سی چیز جو میری صفتوں میں نہیں؟ کہا مالک تیری صفات میں عاجزی نہیں، میں عاجزی لایا، میں انکساری لایا، میں بندگی لایا، میں تواضع لایا، میں جھکنا لایا ہوں۔ رب نے کہا اچھا السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلام ہو، اور سلام کا پنجابی ترجمہ جیوندہ رہے، رب نے کہا جیوندہ رہے میرے محبوب، اور جسے رب کہے جیوندہ رہے اسے کون مار سکتا ہے؟ جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، اب سارے منظر کی بات ہو گئی، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، کبھی وہ سنتا یہ دیکھتے، کبھی یہ دیکھتے وہ سنتا، عجیب منظر ہے۔ اس منظر کے اندر آقا نے اچانک کہا مالک تو نے اتنا کرم کیا، تیری کرم نوازی ہے، تیری کرم گستریاں ہیں، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنایا۔ مالک ساری باتیں اپنی جگہ، او ادنا کے مقام پر جہاں کسی تیسرے کا ذکر نہیں بنتا وہاں بھی کہا مالک اب بتا امت کا کیا کرے، جو نبی وہاں بھی جا کر اپنے ان گناہگاروں کو نہ بھولے تو اس کی آمد کا دن ہو اور دل بجھ جائے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، روشنیاں ماند پڑ جائیں، عشق پر تشکیق کے پہرے آ جائیں، اور ذہن پر شیطانی وسوسے حملہ کر پر قبضہ کر لیں کہ کہاں لکھا ہے، کیسے لکھا ہے، کس طرح لکھا ہے، کیسے لکھا ہے۔ ارے جو عاشق ہوتا ہے اس کے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ بلا دلیل اپنے محبوب سے عشق کرتا ہے، اور اگر عشق کی بات ہے تو آؤ عشق کی بات بھی بتاؤں گا، دلیل کی زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں سیدوں کے پاس بیٹھا ہوں اس لیے جذبات کے بجائے ذرا ہوش سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔